بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم عملی طور پر بات کرتے ہیں تو سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسان کامل ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ درجات عطا فرمائے ہیں، اور آپ نے اول المسلمین ہونے کا بھی آپ کا جو اعلان ہے وہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے، اور یہ جو درجہ ہے اس کو سب سے اعلیٰ اور اتم اور عرفہ اور اکمل طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نمونہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش فرمایا ہے۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایسے واقعات اور ایسے معجزات پیش کریں جس سے ہمیں معلوم ہو سکے کہ فنا، بقا اور لقاء کے درجے میں جو پہنچتا ہے اس کے ساتھ خدا تعالیٰ کا کس طرح کا سلوک ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ ابھی آپ نے مولانا منیر صاحب سے یہ بات سنی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فنا، بقا اور لقاء 3 درجات بیان کیے ہیں کہ فنا کا درجہ تو وہ ہے کہ انسان اپنے عبادات اور مشقت کے ذریعے سے اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، تو باقی جو 2 مرتبے ہیں بقا اور لقاء کا، یہ وہابی ہیں جیسا کہ مولانا صاحب نے ذکر کیا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بقا اور لقاء کے اعتبار سے اگر ہم ساری دنیا کے انبیاء پر نظر ڈالتے ہیں، تاریخ عالم پر نظر ڈالتے ہیں، تو یہ درجہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بدرجہ اتم آپ کو نصیب ہوا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہب تھا، یعنی عطا تھی آپ کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ قوتیں عطا فرمائی، وہ زندگی بخشی، گویا کہ آپ نے زندہ خدا کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا، اور پھر اس لقاء کی صورت میں جب اللہ تعالیٰ سے، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس بات کا متعدد جگہ اس کا ذکر بھی فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں اور خدا تعالیٰ کے اندر کوئی دوری نہیں رہ گئی تھی، بلکہ یک رنگ ہو گئے تھے بالکل، کہ چنانچہ آپ دیکھیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ بعض ایسے معجزات اور ایسے نشانات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوئے جو سوائے خدا تعالیٰ کے اور کسی سے صادر ہونے ممکن نہیں ہے، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ایسے باتوں کا ذکر فرمایا۔ مثال کے طور پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آئینہ کمالات اسلام میں ہی اس کو بھی بڑی تفصیل سے بیان فرمایا کہ دیکھیے کہ بشری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض معجزات اور نشانات ایسے صادر ہوئے جو بشری طاقت سے بالا نظر آتے ہیں، لیکن بظاہر اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں نظر آتا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہی نظر آتا ہے، لیکن دراصل وہ تمام قوت اللہ تعالیٰ کی تھی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ لقاء کا درجہ جو آپ کو ملا، گویا کہ اللہ تعالیٰ میں اور آپ کے درمیان میں کوئی دوری نہیں تھی، یک رنگ ہو گئے تھے بالکل، جس طرح کہتے ہیں کہ من تو شدم تو من شدی، من تو شدم تو جاں شدی، تا کس نہ گوید بعد ازین من دیگرم تو دیگری۔ تو یہ یک رنگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء سے بڑھ کر نصیب ہوئی، چنانچہ اس کے ثبوت نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیت یہ فرمائی، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تو نے کنکریوں کی مٹھی بھر کر پھینکی تھی تو دراصل وہ مٹھی بظاہر تو تیری تھی، لیکن دراصل یہ تمام اللہ تعالیٰ کر رہا تھا۔ چنانچہ جنگ بدر کے موقع پر جب آپ وسلم نے کنکریوں کی مٹھی پکڑ کے کفار کی طرف پھینکی تو اس کے نتیجے میں ایک تیز آندھی چل پڑی، اور کوئی کافر ایسا نہیں بچا تھا جس کی آنکھوں میں اور جس کے منہ میں یہ ساری ریت دھستی نہ چلی گئی ہو، اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح بھی نصیب فرمائی۔ تو یہ گویا کہ اگرچہ بظاہر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا، لیکن دراصل وہ خدا تعالیٰ کی طاقت سے تھا۔ اس کو ہم کہتے ہیں اختتاری معجزات۔ بعض انبیاء سے بھی بعض معجزات ایسے صادر ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جس درجے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے نشانات صادر ہوئے وہ کسی اور جگہ پر ہمیں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ چنانچہ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ معجزہ شق القمر ہے، کفار نے مطالبہ کیا تھا کہ کوئی نشان دکھایا جائے، چاندنی رات تھی، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی اٹھائی چاند کی طرف، تو اس وقت چاند 2 ٹکڑے نظر آیا، احادیث میں بھی ذکر آتا ہے، اور اسی طرح قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر وإذ رأوا آیۃ یقول السحر مستمر، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ وقت اور وہ گھڑی قریب آ گئی کہ جب چاند پھٹ گیا، 2 ٹکڑے نظر آیا۔ تو اس کا بھی پھر مسیح السلام نے واضح طور پر تشریح بھی فرمائی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ حقیقی طور پر ہی ہو سکتا ہے کہ سیارہ اس کے سامنے سے گزرا ہے، یا اس کے اندر کوئی ایسا زلزلہ آیا کہ اس کے 2 ٹکڑے نظر آئے ہوں، جو کچھ بھی ہے بہرحال۔ تو بہرحال معجزہ شق القمر، انگلی آپ نے اٹھائی، لیکن دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت سے ہی وہ گھڑی آ گئی تھی جس میں کہ یہ چاند 2 ٹکڑے نظر آ رہا تھا۔ تو یہ معجزہ بھی آپ کا اقتداری تھا، تو یہ بھی درجہ لقاء کا جو ہے یہ ثبوت تھا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ بعض دفعہ ایسا ہوا لشکر گیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ریگستان میں پانی کی بڑی قلت ہوتی ہے، لشکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، پانی بالکل نایاب ہو گیا ہے، اور اتنے میں دیکھتے ہیں کہ ایک عورت مشکیزہ لیے جا رہی ہے، اس کو پکڑ کے لایا جاتا ہے۔ وسلم نے فرمایا کہ پانی اس میں ڈالو، چھوٹے سے برتن میں پانی ڈالا گیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں اس میں ڈبوئیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ آپ کی انگلیوں میں سے پانی چشمے کی طرح پھوٹ رہا ہے، اور تمام جتنے بھی اونٹ گھوڑے اور لشکر کے لوگ تھے سب کے سب پانی سے سیراب ہو گئے۔ ضرورت کے لیے سامی اشراق بھی کر لیا گیا، اور پھر اس عورت کے مشکیزے میں پانی اتنے کا اتنا ہی رہا۔ تو یہ بھی ایک اقتداری معجزہ تھا جو حالت لقاء کے طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوا۔ پھر اسی طرح سے آپ نے اس بات کو بھی بیان کیا کہ یہ جنگ خندق کے واقعے میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، اور بعض اور دوسری جگہ پر بھی آتا ہے کہ تھوڑی سی روٹیاں ہیں، آن وسلم نے اپنے ہاتھ رکھا اور کئی 100 لوگ جو ہے اس سے سیراب ہو گئے، کھانا کھا لیا مزے سے۔ تو یہ بھی گویا کہ کھانے کا بڑھ جانا اور تمام لوگوں کا سیراب ہو جانا، یہ بھی آپ کا ایک اقتداری معجزہ تھا۔ اور اسی طرح سے ایک حدیث میں بھی اس کا بڑا ذکر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک دفعہ ان کو بڑی سخت بھوک لگی ہوئی تھی۔ وہ اب یہ بھی دیکھیے مسلمانوں میں سوال کرنے کی بھی عادت نہیں تھی۔ بھوک لگی ہوئی ہے، یہ نہیں کہتے کہ بھی مجھے بھوک لگی ہے کھانا کھلا دو، بلکہ حضرت ابو بکر گزرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، اس کے معنی بتا دو۔ معنی اس آیت کے یہ ہیں کہ وہ یطعمون الطعام علی حبہ، مطلب ہے کہ اپنے مال اور اپنے کھانے کی محبت کے باوجود اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکین کو بھی کھانا کھلاتے ہیں، یتیم کو بھی کھانا کھلاتے ہیں، اور قیدیوں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں۔ وہ سمجھ نہیں سکے، ابو بکر نے معنی بیان کیے، چلے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے مجھے نہیں پتہ تھا بھلا۔ پھر حضرت عمر آئے، ان کو بھی یہی سوال کیا، انہوں نے بھی معنی بتائے، چلے گئے۔ یہ سب باتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، آئے کندھے پہ ہاتھ رکھا، پوچھا واہر اے ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ۔ کہنے لگے چلو مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ گھر لے گئے، پوچھا بھئی گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے؟ کہنے لگے ایک پیالہ دودھ ہے اور تو کچھ نہیں ہے۔ کہنے لگے لے آؤ۔ اب ابو ہریرہ خوش تھے کہ چلو ایک پیالہ دودھ ہے تو میں کچھ سیر ہو جاؤں گا، میں اور آن وسلم دونوں ہی ہیں نا۔ آن وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ یہ اصحاب صفہ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، ان کو بھی بلا لاؤ۔ وہ کہتے ہیں اس وقت 60-70 لوگ تھے اس وقت۔ وہ کہنے لگے ابو ہریرہ کہ اب مجھے کیا ملے گا؟ سب دائرہ بنا کے بیٹھ گئے۔ ابو ہریرہ کو آن وسلم نے حکم دیا کہ سب کو پلاتے جاؤ، اور عربوں میں یہ دستور تھا کہ ساقی القوم آخرہم، جو پلانے والا ہے سب سے آخر میں پیتا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اب 60-70 آدمی یہ پیالے میں سے پیئیں گے تو مجھے کیا ملے گا؟ لیکن اللہ کی شان، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے وہ دودھ اتنا بڑھ گیا کہ ہر ایک نے پیا، اور اس کے بعد پیالے میں پھر بچ گیا۔ تو 60-70 آدمیوں کے پینے کے باوجود جب بچ گیا، آن وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو۔ 2-3 دفعہ پلایا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور اب گنجائش نہیں ہے، اب تو میرے پوروں میں سے بھی دودھ نکلنے والا ہے۔ تو گیا کہ اتنا سیر ہو گئے، اور باقی جو بچا تھا آن وسلم نے خود پیا۔ تو گیا کہ ایک پیالہ دودھ 60-70 آدمیوں نے اس کا شیر ہو کر دودھ پی لیا، خود ابو ہریرہ نے شیر ہو کر پیا، آخر میں آن وسلم نے پیا۔ تو یہ بھی وہ اقتداری معجزہ ہے جو حالت لقاء کو دلالت کرتا ہے
کہ تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لیکن طاقت دراصل خدا تعالیٰ کی تھی. تو اسی طرح سے ایک دفعہ پانی کی پیاس سخت لگی ہوئی تھی, پانی کہیں نصیب نہیں تھا, لیکن ایک کنواں تھا جس کے اندر سخت کھارا پانی, شور آب جسے کہتے ہیں, تو منہ میں رکھا بھی نہیں جا سکتا تھا. آن وسلم نے اپنا لعاب نکالا, پانی میں ڈالا, اور وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا لعاب دہن جو اس میں ڈالا ہے, پانی اتنا میٹھا ہو گیا کہ کڑواہٹ کا نام و نشان نہیں تھا, اور لوگوں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا. تو یہ بھی ایک اقتداری معجزہ جو حالت لقاء پر دلالت کرتا ہے کہ آن وسلم کی ذات خدا تعالیٰ کے ساتھ یک رنگ ہو گئی تھی. اسی طرح سے سخت زخمیوں میں, جنگوں میں ہوا, بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ آپ نے محض ہاتھ رکھا, زخمیوں کو اچھا کر دیا, کوئی دوائی نہیں لگائی تھی. ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ جنگ میں ایسا مار مجھے پڑا کہ آنکھ کا ڈیلا نکل کے زمین پر گر گیا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آنکھ کا ڈیلا اٹھایا, اس کو جھاڑا پھونکا اور اس کی آنکھ میں فٹ کر دیا. آج کل تو بڑے بڑے آپریشن کرنے پڑتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہو رہی تھی. تو یہی وہ درجہ ہے جس کو حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان کیا کہ یہ درجہ لقاء کا ہے, کہ آخری درجہ ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان اللہ تعالیٰ سے اتنا ہم رنگ ہو جاتا ہے کہ اس میں اور بندے میں کوئی دوری باقی نہیں رہ جاتی. تو بہرحال یہ سارے اگرچہ طاقت الہی سے سب کچھ یہ آپ کی بھری ہوئی آپ کی ذات تھی, تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود دراصل تجلیات الہیہ کے لیے اتم اور اعلیٰ اور رفع اور اکمل نمونہ تھا, اور اس کا مقابلہ دیگر انبیاء میں ہمیں کہیں نظر نہیں آتا. اگرچہ مسیح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے چڑیاں اڑائی, قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آتا ہے, تو وہ اصل میں مٹی کی چڑیاں تھیں یا لکڑی کی چڑیاں تھیں, اڑتی تھیں پھر وہ گر پڑتی تھیں, اس میں کوئی خاص جان نہیں پیدا ہو جاتی تھی. یا اسی طرح بیماروں کو ٹھیک کرنا, 2-3 معجزات ان کے ذکر ہی ہیں. لیکن وسلم سے جتنے اقتداری معجزات سرزد ہوئے ہیں کسی اور نبی میں اس کا وجود ہمیں نہیں ملتا. اور اسی وجہ سے ہم کرتے ہیں کہ درجہ لقاء میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ کی تجلیات حاصل ہوئی ہیں سب سے زیادہ آپ کو حاصل ہوئی ہیں, اور درجہ کمال میں آپ کو حاصل ہوئی ہیں, اعلیٰ اور عرفہ وجود آپ کا تھا.